بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیز ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعے کے ذریعے بتائیں گے کہ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوئے اس گھر سے کون سی دو چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، شہزین بتاتا ہے کہ شازیہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا اور فوراً اس سے شادی کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ شازیہ کے والدین زیادہ وقت ضائع نہ کیا اور رشتے کے لیے حامی بھر دی، مگر شازیہ کی کچھ شرائط تھی جن کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے ہوگا۔ باقی شرائط جاننے کی میں نے کوشش تک نہ کی۔ گویا شازیہ نے یہ کہہ دیا کہ شادی سے پہلے ان شرائط کو جاننا ضروری ہے، لیکن میں شازیہ کے عشق میں اس قدر گرفتار تھا کہ کسی شرط کو خاطر میں نہ لایا۔ میری شادی اس کے لیے غیر مشروط تھی اور میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ شازیہ سے شادی کر کے میں کبھی پچھتاؤں گا نہیں۔ اپریل کے پہلے جمعے کو شازیہ سے میری شادی بخیر و عافیت ہو گئی۔ شازیہ کو پانے کا نشہ ہی منفرد تھا۔ میں نے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ہی شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ تقریباً عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت کا موقع ملا۔ منہ دکھائی کے طور پر میں نے اسے ایک قیمتی تحفہ پیش کیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ وہ اچانک بولی، پہلے میری شرائط سن لو، اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔ شازیہ کے منہ سے پہلی رات طلاق کا لفظ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم عورت ہو، طلاق کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ تب شازیہ نے بات آگے بڑھائی، میری شرط بہت سادہ ہے، تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا دل جتنا مرضی کرے، لیکن میں رات کے وقت اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ بس ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم میرا چہرہ نہیں دیکھو گے اور نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو یا باہر گھوم سکتے ہو، تم پر یہ پابندی بھی نہیں کہ میرے ساتھ ہی رہو۔ شازیہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، شازیہ یہ کیسی عجیب شرط ہے، اگر تم اس کی وجہ بتا دو تو میں تمہیں کبھی رات کو چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن بغیر وجہ کے رات کو تمہارا چہرہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رومانی انداز میں ادائیں دکھائیں، مگر وہ سنجیدہ رہی اور بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم سے طلاق لے لوں گی۔ شازیہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی حسین لڑکی کا ملنا ہی ایک نعمت ہے۔ تم کہو گی تو میں نہ صرف رات بلکہ دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، لیکن شادی کے پہلے ہفتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کی قیمت ادا کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب بھی مجھے رات کو کہیں جانا ہوتا، ڈنر کرنا ہوتا یا دوستوں نے کھانے پر بلایا ہوتا، شازیہ میرے ساتھ نہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ شہزین کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ لوگوں نے اسے شازیہ کی شرارت سمجھا، جبکہ کچھ نے عجیب و غریب کہانیاں گڑھ لی۔ اس صورتحال نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد شازیہ نے عجیب حرکت شروع کی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا اور اسے اتار کر پھینک دیا۔ میں نے کہا، شازیہ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولی، یہ اس لیے کیا کہ کہیں رات کے وقت تم غلطی سے میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ شازیہ کی باتوں سے میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر اس کے چہرے میں کیا راز ہے جو رات کو دکھائی نہیں دیتا؟ بہرحال ہمارے درمیان جو معاہدہ تھا اس پر میں قائم تھا۔ اس رات میں نے دیکھا کہ شازیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں مانگتی تھی۔
میں اس کی بے چینی کی وجہ نہ سمجھ سکا، لیکن یہ ضرور جان گیا کہ اس کی بے تابی کا کوئی راز ہے۔ وہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی تھی، اس کی نگاہیں فون پر جمی رہتی، اور جیسے ہی فون آتا وہ دھیمی آواز میں بات کرنے لگتی۔ ہمارے درمیان کوئی تناؤ نہیں تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایک دن شازیہ کے فون پر بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے لگا کہ وہ کسی اور سے بات کرتی ہے، یعنی اس کا فون اس کے میکے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی غیر شخص سے ہوتا تھا۔ جب اس نے آخری بار فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی غیر مرد سے رابطے میں ہے۔ اب میری زندگی کا سکون جیسے چھن گیا ہو۔ بیوی خوبصورت تو تھی، مگر اب وہ خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شازیہ سے بات کرنے کے بجائے اس معاملے کو حل کروں گا، اور جلد ہی رات کو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے راز سے پردہ اٹھاؤں گا۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس دن شازیہ پھر ٹہل رہی تھی، اس کی بے چینی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، آپ اس وقت کیسے آ گئے؟ آپ تو رات کو آتے ہیں، آج جلدی کیوں؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، تم میرے جانے کے بعد کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تم اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ شازیہ کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں شک کرتا، لیکن انسپیکٹر مظہر حیات کو دیکھ کر میرا غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ مظہر میرا پرانا دوست تھا، ہم ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے اور ہماری بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر 2 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں انسپیکٹر تعینات ہیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اچانک مظہر کو اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوا، لیکن اس نے حیرت کا کوئی اظہار نہ کیا۔ فوراً مجھے گلے لگایا اور بولا، کہاں تھی یار؟ اتنی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مظہر کا انداز بالکل معمول کا تھا۔ میں اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا، لیکن حیران تھا کہ میں نے اسے کبھی اپنا گھر نہیں بتایا۔ پھر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں باتوں میں نے مظہر سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر شخص کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ اس کی بات سن کر بھی میں مطمئن نہ ہوا، کیونکہ میں نے شازیہ کو مظہر کا انتظار کرتے دیکھا تھا۔ اس کی چہل قدمی سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے آنے کی منتظر تھی، اور وہ شخص مظہر نکلا، لیکن اس نے مجھ سے ملاقات کا بہانہ بنا لیا۔ اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ مظہر اور شازیہ کے درمیان کیا راز ہے۔ اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا شروع کر دیا، اور دل میں جو بھی بات ہوتی اسے ظاہر نہ کرتا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاری شروع کر دی، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے درست کر لوں۔ اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ رات کو اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، اور اس کے بعد مظہر حیات کا راز بھی سلجھ جائے گا، لیکن پہلے اس کے چہرے سے نقاب اٹھانا ضروری تھا۔ رات کو چونکہ کمرے کا بلب بند ہوتا تھا، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اپنے پاس رکھ لی۔ جب شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور جیسے ہی جیب سے ٹارچ نکال کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ حیرت سے میری زبان گونگی ہو گئی۔ شازیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آخر ایسی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نفرت سے شازیہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ بولی، آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدا را میری بات سن لیں۔ آپ کا جو بھی شک ہے میں اسے دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست مظہر حیات
میں جانتی ہوں آپ کو جو شک ہے میں سب بتاتی ہوں، آپ بیٹھیں تو۔ شازیہ روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس قدر منتیں کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہ سکا۔ بتاؤ شازیہ، کیا بات ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مظہر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں اب تحمل سے تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کر رہی ہے تو میں دوسری شادی کروں گا اور اسے وہ دکھ دوں گا کہ وہ ساری زندگی نہ بھولے گی۔ تب شازیہ نے جو کہانی سنائی اس سے میرا دل رنجیدہ ہو گیا۔ کیا آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا خاندان کتنا ماڈرن ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خود سے دور پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں نکل جاتے۔ جب میں ماں سے کوئی بات کرتی تو مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا شاپنگ کرانے لے جاتی۔ مجھے ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، لیکن ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت سی محرومیاں پیدا کر دی۔ پہلے تو میں نوکروں اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، لیکن جب احساس ہوا کہ وہ صرف پیسوں کی اہمیت سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے ان سے بات چیت بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں ایک بڑا خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی، ہمیشہ یہی کہتی کہ آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے 1000 کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا اور میں اداس تھی۔ سوچا کہ ماں کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی اور ماں کے آفس چلی گئی، لیکن جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اتنی روشن خیال ہو چکی تھی کہ خلقت کو بھی بھول گئی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت ہو گئی جو لوگوں کو بھلائی کا درس دیتی ہیں اور خود ان کا کردار کتنا بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلب جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوتا۔ اگرچہ میں اس سب میں خوش نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری روح کو تسلی ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی۔ ماں باپ کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے اور ناچنا گانا میرا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ ایک رات میں اس قدر شراب پی کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عام طور پر ایسی حالت میں لڑکی اپنی عزت کھو دیتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی کہ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل سے اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی نہ تھا۔ میں اکیلے کمرے میں تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے لگتا تھا کہ کسی مذہبی انسان کی رہائش ہے۔ جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ ایک باشرہ نوجوان لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نگاہ نیچی کر لی اور کہا، کل رات میں ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا، وہاں کچھ کام تھا۔ میں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی، چلو میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے اس سے اور بھی نفرت ہوئی۔ اس دن وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کے شکریہ تک ادا نہ کیا۔ شاید اس کی وجہ اس کا حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی، اور وہی نفرت میرے دل میں بھی داڑھی والوں کے لیے تھی۔ لیکن اس شخص نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلیوں نے جب یہ دیکھا تو کہا، تم اس سے جان کیوں نہیں چھڑاتی؟ یہ ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو باقی لوگ تم سے ڈرنا شروع کر دیں گے کہ اس کا حلیہ تو دیکھو
کتنا خطرناک لگتا ہے۔ سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ لڑکے کا نام سعود تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا شام کو تم بہادری دکھاؤ اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرو، تب شاید تمہارا کام بن جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو میرے سامنے دکھائی دیا۔ عقیدت سے جھکی نگاہوں کے ساتھ وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پہلے سے اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے فوراً کال کی اور پولیس 2 منٹ میں ہمارے پاس آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائی اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا بیوقوف نکلے گا۔ بہرحال اسے تھانے لے جا کر میرے دل کو سکون ملا، لیکن اگلے دن سہیلیوں کے کہنے پر اس کی حالت معلوم کروں میں تھانے چلی گئی، لیکن وہاں جو دیکھا اس سے میرا کلیجہ کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرتا بنا دیا تھا۔ وہ شدید اذیت میں تھا، چہرے پر خون کے نشانات تھے اور تشدد سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک ہلا دیا، لیکن میں نے ظاہری طور پر کوئی پریشانی ظاہر نہ کی۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی۔ ہماری عادت تھی کہ ہم ساری رات جاگتے اور دن کو سوتے، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن شام کو جب میں سو کر اٹھی تو اپنے چہرے پر سیاہی محسوس ہوئی۔ لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ جلن بڑھتی گئی۔ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت سوئی تھی، سوچا کہ ہسپتال جاؤں گی، ڈاکٹر سے دوائی لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد ختم ہو جائے۔ اس شام ڈاکٹر نے ایک دوائی دی جس سے کچھ آرام ملا اور صبح ہوتے ہی سارے دانے غائب ہو گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اگلی رات پھر وہی سما ہوا کہ میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ اذیت کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے خوب بحث کی کہ اس نے غلط دوائی دی، لیکن 2-3 ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بیماری اتنی آسانی سے نہیں جائے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ دانے ختم نہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانے کہ وہ اب کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے ملے اور میں اس سے معافی مانگوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اتنی تیز لڑکی ہوگی میں یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا، اور شکل و صورت سے انتہائی معصوم لگتی تھی، اور عمر بھی کم تھی، شاید 18-19 سال کی ہوگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتیں دیکھی جو 40 سال کی عمر میں بھی اتنی سادہ ہوتی جتنی 18 سال کی لڑکی نہیں ہوتی۔ اپنی بیوی کی کہانی سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ مظہر کی بات تو اس نے بتائی کہ وہ اس سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، لیکن سعود کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر میں نے شازیہ کی بات مان لی، لیکن اس پر پہلے کی طرح اعتبار نہ کر سکا۔ رات کو اس کا چہرہ نہ دیکھ پانے سے ایک ادھورا پن محسوس ہوتا۔ دل چاہتا کہ دوسری شادی کر لوں، لیکن شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس میں اس کا کیا قصور، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے۔ میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، بڑی چیز خود بخود آپ کے مقدر بن جائیں گی۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، اصل موت تو یہ ہے
کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، حیثیت اور رتبے کا گمان بھی نہ کریں۔ قرآن ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے، مطلب تیرا شکریہ، تو نے سب انسانوں کو جوڑ کر رکھا ہے۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مردوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے، اس گھر سے دو چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اول، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ دو، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حسد و ملال کو ختم کرتا ہے۔ بدی چھپ کر کرتے ہو، نیکی بھی چھپ کر کرو، یہی اخلاص ہے۔ پریشانیوں کی گھڑی کو کمر پر لادے نہ پھرو، ورنہ وقت سے پہلے کمر دوہری ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گھڑی کو اللہ پاک کے سامنے رکھ دو، ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، بڑھاپے بھی جوان رہو گے۔ اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت سونپ کر، اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ جس طرح ماں باپ کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے والے تھے، مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اس لیے خود کو بدلیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عاجزی کو بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس واقعے کے ہر لفظ میں چھپی عبرت اور نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں عاجزی اور دوسروں کا احترام کتنا ضروری ہے، تاکہ ہماری راتیں اور دن دونوں پرسکون رہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔